السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ برطانیہ میں 9 دن پہلے فسادات ہوئے اور صرف 9 دن کے اندر مقدمات درج ہوئے، ملزم پکڑے گئے، ان پر کیسز چلے اور انہیں سزائیں ملنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ فسادات کے دوران کسی نے برطانوی پولیس کو صرف مکہ بھی دکھایا ہے تو اسے 2 سال کی سزا دی ہے۔ یہ موضوع ہمارے پروگرام کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم نے بے بسی سے اعتراف کر لیا ہے کہ وہ غریب آدمی کو مہنگائی اور مہنگی بجلی سے فوری آزاد نہیں کرا سکتے، لیکن ہمارے وزیر اعظم سے کچھ سوال ہیں، وہ بھی پروگرام میں آگے چل کر پوچھیں گے۔ لیکن پہلے بات ہوگی بانی تحریک انصاف کے الٹیمیٹم کی۔ پاکستانی سیاست 9 مئی کے واقعے کا 1 سال گزر جانے کے بعد بھی وہیں کھڑی ہے جہاں 9 مئی کے روز کھڑی تھی، یعنی پاکستانی سیاست کا محور 9 مئی ہے۔ فوج اور حکومت 9 مئی کے ملزمان کو سزا دینا چاہتی ہے، کسی قسم کے رعایت سے گریز کی پالیسی پر گامزن ہے۔ آج وزیر اعظم، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور بانی چیئرمین تحریک انصاف نے 2 مختلف مقامات پر گفتگو کی، مگر تینوں کی گفتگو گھوم پھر کر 9 مئی کی جانب ہی اشارہ کرتی ہے۔ 9 مئی کس نے کرایا؟ 9 مئی کے ملزمان کو سزا کیوں نہیں ہو رہی؟ 9 مئی میں ملوث کرداروں کو سامنے لانے کے مطالبات کے بیچ آج اسلام آباد میں انتہائی اہم نیشنل علماء کنونشن ہوا، جس میں اس واقعے کے حوالے سے ریاست کی پالیسی واضح اور 2 ٹوک انداز میں بیان کر دی گئی۔ آج کنونشن سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نے خطاب کیا۔ دونوں شخصیات نے ملک میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی اور انتشار پسندی پر کھل کر گفتگو کی۔ وزیر اعظم نے نام لیے بغیر پاکستان تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر شہداء کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ 9 مئی سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ وہ جو پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس لبادے میں دشمنی کر رہے ہیں، ان کو پہچاننا ہوگا۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں پاک افغان تعلقات، دہشت گردی، مسئلہ فلسطین اور انتشار پسندی پر کھل کر گفتگو کی۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کعبہ کی قسم ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ اس پاکستان پر لاکھوں عاصم منیر، لاکھوں سیاستدان اور لاکھوں علماء قربان، کیونکہ پاکستان ہم سے زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کریں لیکن پرامن رہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ملک میں انتشار کون پھیلا رہا ہے؟ فوج ملک میں کسے انتشار کا باعث سمجھتی ہے؟ اس حوالے سے چند روز قبل DGISPR میجر جنرل احمد شریف چودھری کھل کر اظہار کر چکے۔ ایسے سیاسی ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے گا۔ ادھر آج بانی تحریک انصاف نے بھی ایک بار پھر کھل کر 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کی CCTV فوٹیجز سامنے لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اگلے 2 ماہ میں موجودہ حکومت کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے۔ اڈیالہ جیل میں اپنے اور اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی PTI نے کہا کہ حکومت کا وقت ختم ہو رہا ہے، ان بے وقوفوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اس حکومت کے پاس 2 ماہ سے زائد کا وقت نہیں ہے، 2 ماہ میں اس حکومت کا دھڑن تختہ ہونے والا ہے۔ اس موقع پر صحافی نے کہا کہ سانحہ 9 مئی کی تمام فوٹیجز آن ریکارڈ موجود ہیں، ریگولر میڈیا نے اس کو لائیو دکھایا۔ آپ کے لوگ کہتے رہے کہ فوج نے ریڈ لائن کراس کر لی، آج ہم آپ کی ریڈ لائن کراس کریں گے۔ آپ کے لوگ سوشل میڈیا پر فوٹیجز چڑھا کر پراؤڈ فیل کر رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جس پر بانی تحریک انصاف نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں PTI کے لوگ نہیں تھے، آگ لگانے والے ہمارے لوگ نہیں تھے، کوئی اور لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں۔ صحافی نے پوچھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، نواز شریف کو اقتدار سے نکالا گیا، لیکن ان جماعتوں نے GHQ کے سامنے احتجاج کی کال نہیں دی، تو آپ نے ایسی کال کیوں دی؟ اس پر بانی PTI نے کہا کہ پرامن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، میں نے سب کو پرامن احتجاج کا کہا تھا، میں نے کہا تھا جب مجھے پکڑیں تو آپ نے GHQ کے سامنے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ بانی تحریک انصاف نے سوال کیا، میں کیا پاگل ہوں؟
اپنے لوگوں کو فوج پر حملہ کرنے کا کہوں؟ صحافی نے سوال کیا۔ حکومت میں شامل لوگ کہہ رہے ہیں آپ اس لیے معافی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ٹرائل اب ملٹری کورٹس میں ہونا ہے۔ اس پر بانی تحریک انصاف نے کہا کہ ان ریلو کٹوں کا ایک ہی مقصد ہے، فوج کے ذریعے پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے اور یہ بچ جائیں، لیکن یہ نہیں بچیں گے۔ میرے خلاف یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں کوئی ڈیل کروں، لیکن میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ میرے خلاف جتنے مقدمات بنائے گئے ہیں بنا لیں، جتنا جیل میں رکھنا ہے رکھ لیں۔ صحافی نے سوال کیا آپ نے موجودہ آرمی چیف کو پیغامات بھجوائے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں؟ اس پر بانی تحریک انصاف نے کہا کہ میں نے آرمی چیف کو صرف غیر سیاسی ہونے کا کہا تھا کہ آئین کی حدود میں رہیں، میں نے نیوٹرل کا نہیں کہا تھا۔ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے۔ بانی تحریک انصاف حکومت کو جانے کے لیے تاریخ دے رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ حکومت جائے گی کیسے؟ تحریک انصاف کے پاس حکومت ہٹانے کے لیے کیا آپشن؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے احتجاج کرنے میں پہاڑ جیسی غیر محسوس رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ ایک قدم آگے بڑھائے تو دو قدم پیچھے چلی جاتی ہے۔ مہینوں سے پیش قدمی اور پسپائی میں آنکھ مچولی چل رہی ہے۔ ناظرین اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما محترمہ زرتاج گل صاحبہ نے۔ زرتاج گل صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ اب یہ جو دعویٰ ہے بانی تحریک انصاف کا کہ حکومت کے پاس صرف 2 ماہ رہ گئے ہیں، آپ کے پاس ایسی کوئی اطلاعات ہیں؟ تھینک یو علی حیدر، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ بات صرف 2 منتھ کی نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ کسی بھی حکومت کو کسی بھی حکومت کو اپنی پالیسی دینے کے لیے اور عوام کے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے عوام کا مینڈیٹ چاہیے ہوتا ہے۔ عوام کا مینڈیٹ اس پی ڈی ایم کی حکومت اور اسپیشلی پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کا پتن کا جو آ چکا ہے سروے ان کے کانسٹیچوئنسی کا، اس میں پتہ چلا کہ وہ تو 88,000 سے ہار چکے ہیں۔ اسی طریقے سے شہباز شریف ہیں، اس طریقے سے مریم نواز ہیں۔ تو جو لوگ بھی اس وقت پاکستان میں چاہے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ حکومت کرے پنجاب کے اندر، بیسیکلی ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ اور کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ ایونچولی علی حیدر یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ حکومت جتنی مرضی آپ ان کو اپنا کیپٹل دیتے، جتنا مرضی آپ ان کو کندھا دے دے، جتنا مرضی وہ غیر آئینی حربے استعمال کر کے عوام کا گلا دبا کے اور جو بھی فساد اور جبر کر کے اپنی کرسی کو طول دے دے، ایونچولی ان کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ اور حالات ایسے بتا رہے ہیں کہ کوئی چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور کنٹرول ہوگی بھی کیوں؟ جب عوام کا ڈر ہوگا، عوام کا ووٹ ہوگا تو عوام کے لیے آپ فیصلے کریں گے۔ دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں، بالکل بھی پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، اور کوئی انٹیریئر منسٹر یا ہمیں بریفنگ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر آپ فارن پالیسی کی حالت دیکھیں تو ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ ان کے بارڈرز میں کیا ہو رہا ہے، یا ریجنل جگہوں کے اوپر اس وقت کیا سچویشن، اس وقت کیا چینجز آ رہی ہیں، ان کو کوئی ادراک نہیں ہے۔ فارن منسٹر کو بالکل کچھ نہیں پتا۔ اگر آپ ملک کی اکانومی کی حالت دیکھ لیں تو جتنی مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی ویژن موجود نہیں ہے۔ تو ایونچولی اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے، کیونکہ ان کے پاس ووٹ کی طاقت نہیں ہے، عوام کی طاقت نہیں ہے، پذیرائی ان کے پاس نہیں ہے، ویژن ان کے پاس نہیں ہے، اور جھوٹے لوگ ہیں جو 17 سیٹوں والی جماعت زبردستی 180 سیٹوں والی جماعت کے اوپر فوقیت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے۔ جی اچھا، پرابلم یہ نا زرتاج صاحبہ، ایک جانب بانی تحریک انصاف وہ 2 ماہ کی تاریخ دے رہے ہیں، اور آپ بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے ایک احتجاج بھی پارٹی جو ہے وہ پلان کر رہی ہے، لیکن آپ کی قیادت سامنے نہیں آ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں علی حیدر، جو بھی بے گناہ شخص میرے لیڈر عمران خان سمیت، بشرا بی بی سمیت، شاہ محمود صاحب سمیت، عمر چیمہ سمیت، میاں محمود الرشید، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور ہمارے کارکنان، ان سمیت جتنے بھی کوئی بھی پاکستانی اگر اس وقت بے گناہ جیل میں ہیں تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ ایک 2 مہینے کی کیا بات ہے، ایک دن بھی ان کو جیل کے اندر رہنا نہیں چاہیے۔ تمام بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ قید سے باہر آنا چاہیے۔ آخر کس کی انا کو تسکین پہنچ رہی ہے، کس کی ایگو سیٹسفائیڈ ہو رہی ہے ظلم اور جبر کر کے، جبکہ ظلم اور جبر کا جو ہے وہ لوگوں نے جواب پھر بھی 8 فروری کو دے دیا۔ اور ابھی آپ ثوابی جلسہ دیکھ لیں کہ بغیر لیڈر کے خان صاحب کے ہم نے کتنا بڑا جو ہے وہ شو کیا ہے۔ یہ تو خود تو عوام میں 20 لوگوں میں بھی پی ایم ایل این نہیں جا سکتی ہے، بغیر سیکیورٹی کے یہ تو عوام میں جا ہی نہیں سکتی ہے۔ ایسے میں اگر میں لاء کی اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوں، لیکن تھوڑا بہت ضرور قانون کا پتہ ہے، کیونکہ اب تو خود 47 FIR ہے، ہر روز روکار جمع کرانے پڑتے ہیں، ہر روز کورٹ کے اندر اپیل کرنی پڑتی ہے، ہر روز میں پروٹیکٹیو بیل کے اوپر ہوتی ہوں۔ اتنا تھوڑا بہت ضرور پتہ ہے
کہ آپ اگر کسی بھی جھوٹا کیسز صحیح اس کے اوپر آپ کو سزا بھی دی جائے, اگر آپ 1 سال کا سزا کاٹ بھی لیتے ہیں جیسے 5 اگست تو ویسے بھی خان صاحب کو 1 سال ہو گیا, تو آپ کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ نہیں روک سکتی. آپ کو ضمانت کیوں مل جائے گی اور آپ باہر آئیں گے, لیکن نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو کیوں جو ہے وہ ابھی تک اندر رکھا ہوا ہے. معاملات ان سے کنٹرول ہو نہیں رہے ہیں, عوام جو ہے وہ ان کے خلاف سڑکوں کے اوپر باہر آ رہی ہے, ہر شخص اس وقت سراپا احتجاج ہے. ہاں ظلم جبر ضرور ہے جس کی وجہ سے تھوڑے بہت لوگ خاموش ہیں, لیکن خاموشی بھی کب تک, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ خاموشی بھی بڑی خطرناک ہوگی جب عوام جو ہے اپنا فیصلہ سنانا شروع کر دے گی. جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ لیڈرشپ, دیکھیں علی حیدر میں میدان میں موجود ہوں, عمر ایوب صاحب میدان میں موجود ہے, بیرسٹر گور صاحب میدان میں موجود ہیں, ہمارے جتنے بھی علی امین میدان میں موجود ہیں, ہمارے کارکنان میدان میں موجود ہیں. وقت نے تو اب ثابت کر دیا ہے کہ اس کا لیڈر عمران خان جو ہے وہ کوئی ڈیل کر کے اس ملک سے نہیں بھاگتا نواز شریف کی طرح, ملک کے اندر رہ کے اپنے حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ آئین اور قانون کا اور کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اگر آپ ہمیں سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کو دیکھیں, ہم تو ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے, ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم نے جو ہے وہ ملک سے جائے. میرا لیڈر تو الٹا کہتا ہے میرا نام ECL پہ ڈالے, وہ تو کہتا ہے نواز شریف اور زرداری کا نام بھی ECL پہ ڈالے تاکہ پتہ چلے کہ کون ملک میں وطن ہے اور اگر سخت حالات آئے تو کون ملک چھوڑ کے بھاگا ہے. تو ہم تو میدان کے اندر موجود ہیں. ہاں یہ البتہ ہے کہ جب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں یا کوئی پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے, آپ کے سامنے کہ پورا پنجاب دفعہ 144 کے اندر چینج ہو جاتا ہے, 16 MPO لگ جاتا ہے, 3 MPO لگ جاتا ہے. کون سے کالے قانون ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے ریلیز کرنے کی, ہمیں جلوس کی اجازت نہیں ہے, لیکن ایونچولی تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ PMLN کو تسلیم کرنا پڑے گا اور ان کو گھر جانا ہی پڑے گا. تو PTI کی قیادت موجود ہے اور نو ڈاؤٹ جب خان صاحب باہر آئیں گے تو پھر ایک اور نیا پاکستان ہوگا, ایک اور نیا جوش اور جذبہ ہوگا, ایک اور طریقے سے ولولہ ہوگا. پھر صرف PTI کے لوگ نہیں, پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا. لیڈرشپ سے فرق پڑتا ہے, جب خان صاحب سامنے ہوں گے وہ ایک اور بات ہوگی. جی لیکن سر دیکھیں زرزا صاحبہ, ایک اور مسئلہ بھی تو آپ کی پارٹی کے اندر ہے نا کہ جو بھی پارٹی رہنما تھوڑا سا ہائی لائٹ ہوتا ہے اور اس کی ہائی لائٹ کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ خان صاحب کی رہائی کے لیے آواز اٹھاتا ہے, اس کو پذیرائی ملتی ہے, آپ کے اپنے کارکن اس کو پذیرائی دیتے ہیں. ایگزامپل دیتا ہوں شیر افضل مروت کی. شیر افضل مروت نے کوشش کی, مجمع اکٹھا کیا, کراؤڈ پولر بنے, خان صاحب کی رہائی کی بات کرنا شروع کی, آپ کی پارٹی نے اٹھا کے ان کو سائیڈ لائن کر دیا. تو اب وہ کون لوگ ہیں جو بانی تحریک انصاف کی رہائی نہیں چاہ رہے؟ میں آپ کے علی حیدر کیٹیگوریکلی بتا دوں, بالکل اسٹریٹ فارورڈ بتا دوں, پاکستان تحریک انصاف میں ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ خان صاحب باہر آئیں. ملک کی بھی ضرورت ہے, ملک کو اگر صحیح طریقے سے کوئی لیڈ کر سکتا ہے, اگر تمام صوبوں کو کوئی جوڑ سکتا ہے, اگر زخمی دلوں کے اوپر کوئی مرہم ڈال سکتا ہے تو وہ صرف میرا لیڈر عمران خان ہے. وہ پہلے بھی ثابت کر چکے ہیں 26 مہینے کی حکومت میں کہ مشکل حالات کے اندر ہی پاکستان کو اگر کوئی لیڈ کر سکتا ہے تو وہ خان صاحب ہیں. یہ میرے خیال میں کہ زیادتی ہوگی یہ کہنا. دیکھیں میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں, میرا تو کوئی پولیٹیکل کریئر جو ہے, میرے باپ دادا سیاست میں نہیں تھے. میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے لیڈر بن کے میں پارلیمانی لیڈر تک کا سفر میں نے اپنے لیڈر عمران خان کے ووٹ کی طاقت سے اور نظریے سے طے کیا ہے. اور میں بڑے بڑے اسٹیٹس کو کا مقابلہ اس لیے کرتی ہوں, ٹکر کے لوگوں کا میں مقابلہ اس لیے کرتی ہوں کہ میرے پاس جو ہے میرا عمران خان کا ووٹ ہے, میرا اپنا کوئی ذاتی ووٹ نہیں ہے. میں سب سے پہلے چاہوں گی, میرے ساتھ جو پارٹی کارکنان ہوں گے, جو لیڈران ہوں گے, وہ سب سے پہلے یہی چاہیں گے کہ خان صاحب سب سے پہلے باہر آئے تاکہ وہ زبردست فیصلے کر سکے. کیونکہ اگر گھر کا بڑا نہ ہو, سر کے اوپر موجود نہ ہو, وہاں پہ انصاف بہت مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ ہم تک بات نہیں پوری پہنچتی ہے, ہم تک وہ اصل جو خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں تھرڈ فورتھ وے کے ذریعے آتی ہے, ڈائریکٹ تو ہمیں کوئی پیغام نہیں ملتا. جو لوگ ملنے جاتے ہیں میڈیا کچھ اور سیاح کو سباق کہتا ہے, کوئی اور کچھ اور کرتا ہے. اگر خان صاحب سامنے ہو تو ظاہری بات ہے وہ زبردست طریقے سے پارٹی کو بھی اور ملک کو لیڈ کریں گے. ایسے میں ہمیں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے, اور ہم نے تو ووٹ بھی اسی لیے لیا ہے کہ خان صاحب کو ہم باہر لے کر آئیں گے, اور بے گناہ ویسے بھی ان کو باہر آ جانا چاہیے. میں سمجھتی ہوں جب گھر کا بڑا نہ ہو تو چونکہ پارٹی بہت بڑی ہو گئی ہے, یقین کریے علی حیدر, میں ابھی بھی اپنے حلقے میں جاتی ہوں, لوگ ابھی سے ٹکٹ مانگتے ہیں کہ ہمیں جی ٹکٹ دینا ہے. میں ان کو کہتی ہوں عجیب بات ہے, ابھی تو تھوڑے ہی مہینے ہوئے ہیں, الیکشن گزرا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں PTI کا ٹکٹ چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کا نظریہ بڑھ رہا ہے, اس کا مطلب خان صاحب کا ووٹ بڑھ رہا ہے. اور جب پارٹی اتنی بڑی ہو جاتی ہے, وہاں پہ زرتاج گل کی حیثیت, عمر ایوب صاحب کی حیثیت, شیر افضل مروت صاحب کی حیثیت, علی محمد خان صاحب کی حیثیت نہیں ہوتی ہے. ووٹ میرے لیڈر عمران خان کا ہے, ہمارا ذاتی ایک ووٹ بھی نہیں ہے, سب کا سب ووٹ عمران خان کا ہے. تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوتی ہے پارٹیوں میں, میرے خیال میں اس کو لیٹ گو کرنا چاہیے. بات ہے زرتاج صاحبہ, زرتاج گل احتجاج کرتی ہیں, شندانہ گلزار احتجاج کرتی ہیں, بیرسٹر گوہر, علی محمد خان, یہ لوگ احتجاجی سیاست سے دور کیوں ہیں پھر؟
نہیں، میں ایک بات بتاؤں، ہر کوئی ہم تو چاہتے ہیں کہ قانون کو کبھی کوئی ہاتھ میں نہ لیں. ہماری تو بڑی پرامن پارٹی ہے. ہم نے تو 27-28 سال کی جدوجہد میں اس ملک کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ نقصان تو ہمارا ہوا ہے. ہماری پارٹی کو توڑا گیا، ہمارے لیڈر کو بے گناہ جیل میں ڈالا گیا. ابھی بھی ہمارے کارکنان جو ہے وہ 15 مہینوں کی جیل کاٹ رہے ہیں اور کبھی کسی کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا. بڑی بات ہے کہ کل عالیہ حمزہ جو ہے وہ 15 مہینے کے بعد جو ہے وہ واپس آئی ہیں اپنے گھر، اپنے بچوں کے ساتھ ملی ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد کا ہم انتظار کریں، عمر چیمہ صاحب کا، اعجاز چودھری صاحب کا، شاہ محمود صاحب کا، اپنے کارکنان کا. تو ایسے میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے نکلیں، اپنے پارٹی کے نظریے کے لیے نکلیں. اپنے پارٹی کا جھنڈا اٹھانا، عمران خان کی اپنے لیڈر کی تصویر لگانا، نعرہ لگانا، مجھے تو نہیں بنتا کون سا کہ ماورائے آئین یا قانون کی بات ہے، کون سا جرم اس ملک میں کے اندر یہ ہو گیا ہے. تو ہم میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے حصے کی سیاست اور اپنے علاقے کو لیڈ کریں، اپنے کانسٹیچوئنسی کو لیڈ کریں. بات صرف یہ کہ تحریک زور پکڑے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے بہتر ہے کہ آئین قانون کے فیصلے ہو جائیں. ہم تو ہمیشہ NOC کا ہی ویٹ کرتے رہتے ہیں. علی آپ کے سامنے ہے کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں، کبھی فیصلہ آباد میں کورٹ میں کہتے ہیں، کبھی اسلام آباد کورٹ میں کہتے ہیں، ہائی کورٹ کی اجازت مل بھی جاتی ہے تو بھی ہمیں جو ہے وہ کوئی رات کو 16 MPO یا 144 دفعہ لگا کے ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیوں ہمارے لیے نو گو ایریا بنا دیا ہے. تو ہم تو کرنا چاہتے ہیں، ریلیز بھی کرنا چاہتے ہیں، جلسے جلوس بھی کرنا چاہتے ہیں. اسلام آباد کے NOC ہم ابھی تک مانگ رہے ہیں. میں ساؤتھ پنجاب کا مانگ رہی ہوں کیونکہ میں ساؤتھ پنجاب کا سب سے بڑا جلسہ کر سکتی ہوں. عوام بے چین ہے کہ وہ عمران خان کا جھنڈا اٹھائے، وہ عمران خان کے نعرے لگائے، پارٹی کا جھنڈا لگائیں. اس سے تو کسی کو بھی نہیں روکنا چاہیے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ رائٹ ہونا چاہیے. سو ہم تو رائٹ ٹائم کے لیے ویٹ کریں. بہرحال یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے، لیکن ہماری کوشش تو یہی ہے کہ کورٹ کے ذریعے ہمیں نصیب ملنی چاہیے اور انشاءاللہ ملے گی. میں نا امید نہیں ہوں، مجھے تو بہت زیادہ ہوپ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اینڈ انصاف ہوگا اور ہمیں اجازت ملے گی اور ہم اسلام آباد کا سب سے بڑا جلسہ آپ کو کر کے دکھائیں گے جیسے ہم نے سوابی میں کیا تھا. تو جو تحریک انصاف کی گروپ بندی ہے اس کا کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ آپ کی گروپ بندی نے آپ کے لیڈر کی رہائی کو مشکل بنا دیا ہے زرتاج صاحبہ. نہیں، رہائی کا تعلق تو خیر اس کے ساتھ ہے، آئین اور قانون کے ساتھ ہے. اگر اب زبردستی خان صاحب کو جیل کے اندر کال کوٹری کے اندر رکھنا ہے اور PMLN کی کوئی ذاتی تسکین مل رہی ہے، ان کی انا جو ہے وہ چونکہ ہرٹ تھی کہ 8 فروری کو عوام نے پھر بھی عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا اور ان کو 17 سیٹیں مشکل سے ملی ہیں، اب اس کا بدلہ وہ عمران خان سے لینا چاہتے ہیں، تو یہ تو ان کا مقام ہے. باقی آئین اور قانون کے مطابق تو وہ بے گناہ ہیں اور تمام کیسز میں سزا بھی سسپینڈ ہو چکی ہیں اور ان کا باہر آ جانا چاہیے. اس کا پارٹی کی گروہ بندی سے کوئی تعلق نہیں اور پارٹی میں گروہ بندی ہے بھی نہیں، کوئی گروپنگ نہیں ہے. بس پارٹی بہت بڑی ہو گئی ہے، ہر کوئی PTI جوائن کرنا چاہتا ہے، پرانے لوگ بھی ہیں، نئے لوگ بھی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر آئیں اور سری طور پر تو ان کو آ جانا چاہیے. اور ہم ہر فورم پہ خان صاحب کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. جو آپ نے کہا نا کہ جب اگر فرض کرے کہ آپس میں اوپینین مختلف ہو تو پارٹی کا نقصان ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر میری انا کو کوئی ٹھیس پہنچتی یا مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کسی پارٹی میں کوئی اونچ نیچ ہوئی ہے تو میں تو کہتی ہوں کہ میں اس لیے لیٹ گو کروں، میں پارٹی کے اندر فورم کے اندر ہی رہ کے بات کروں. اداروں سے بھڑ جاتا ہے، سرکاری گاڑیاں جلاتا ہے، ڈنڈے لہراتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. پھر جب قانون کو ہوش آتا ہے تو وہ بلوے میں ملوث افراد کو پکڑتا ہے، ان پر FIR درج کرتا ہے، پھر ان کے خلاف عدالت میں کیس چلتا ہے، چالان پیش کیے جاتے ہیں، جرح ہوتی ہے، سماعتوں پر سماعتیں ہوتی ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں اور کیس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا. پاکستان میں سانحہ 9 مئی کو 1 سال سے اوپر ہو چکا ہے اور ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ملٹری کورٹس میں ان کیسز کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں. دوسری جانب اب سے صرف 9 دن پہلے 30 جولائی کو برطانیہ میں بھی فسادات پھوٹے تھے. ہنگامہ آرائی کرنے والوں نے املاک پر حملے کیے تھے، گھروں اور گاڑیوں کے شیشے توڑے تھے، پولیس پر اینٹیں، بوتلیں اور پیٹرول بم برسائے گئے تھے، پولیس کی گاڑیاں جلائی گئی تھی، لوٹ مار کی گئی تھی. فسادات کی وجہ یہ تھی کہ چاقو کے وار کر کے 3 نوعمر لڑکیاں قتل کر دی گئی تھی. اس کے بعد انٹرنیٹ پر یہ جھوٹی خبر پھیلائی گئی کہ قاتل برطانیہ میں پناہ لینے والا ایک مسلمان تھا، لیکن برطانیہ کی پولیس نے صرف 9 دن میں 400 فسادیوں کو پکڑا، ان میں 11 سال تک کے بچے بھی شامل تھے. صرف 9 دن میں ان فسادیوں کے خلاف کیس چلنے کے بعد فیصلے بھی آنے لگے، کڑی سزائیں بھی سنائی جانے لگیں.
पाकिस्तान में भी हुकूमत 9 मई के मुजरिमों को सजा देना चाहती है, फौज भी यही चाहती है। जिस तहरीके इंसाफ पर 9 मई का इल्जाम लगाया जाता है वो भी यही चाहती है कि असल मुजरिमों को सजा मिले। मगर कमाल यह है कि 1 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है और मामला जूं का तू है। इस दौरान ये इल्जाम भी लगे कि कानून नाफिज करने वालों की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की गई हैं, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, मुल्जिम हाथ न लगे तो उनके घर वालों को हरासा किया गया। लेकिन जिन पर इल्जाम हैं उन पर अभी तक केस चल रहे हैं, फैसला नहीं हो पा रहा है। नाज़रीन, बात करेंगे इसी हवाले से। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अकील हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। अब ये मैं बता चुका हूं सर पहले कि कितने मुख्तसर वक्त में लोगों को सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। बरतानिया की मैं 2 दफ़ा मिसाल दे चुका हूं, अमेरिका की मिसाल दे चुका हूं। सर, क्या वजह है कि आज जो है वो पता नहीं हो रहा है, 1 साल गुजर गया है, आप लोग भी कटहरे में खड़े हैं, तहरीक इंसाफ के लोग कटहरे में खड़े हैं, वो लोग जिनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं भी है वो भी ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। खसूसी अदालतें क्यों नहीं बनाई जा सकी, क्यों प्रोसिक्यूशन आगे नहीं बढ़ाई जा सकी? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अली हैदर साहब। बिल्कुल तमाम तर जो आपने बातें की हैं राइटली पॉइंटेड आउट हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। उसमें से कोई किसी बात का मैं नेगेट नहीं कर सकता कि यूके में जो हाल में हुआ, लेकिन उनके वज़ीर आज़म ने साथ ही ये जब सानिया यूके में हुआ और ये राइट शुरू हुए तो उन्होंने कहा कि रिमांड विल टेक प्लेस, अरेस्ट विल फॉलो और फुल फोर्स ऑफ लॉ जो है कन्विक्शंस के साथ जो है इन लोगों को फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे भी यही हुआ। इशू पता है क्या आता है सर? इशू सिंपल से ये एक जो आपको मैं और आपके नाज़रीन को भी बताता चलूँ कि 9 मई के हवाले से वो इतना बड़ा सानिया है, वीडियोस आपके पास मौजूद हैं, तमाम तर शवाहिद आपके पास मौजूद हैं। आपने देखा आलिया हमज़ा, सनम जावेद, हसान नियाजी, यास्मीन राशिद, इनके तमाम तर बाकी पीटीआई के जितने भी बुलवाई थे, जिस तरह ये कोर कमांडर हाउस के, जिस तरह ये इन्होंने शोदा के मुजस्मे मस्मार किए। मियाँ वाली में देख लें, वो जो एक अलामतन जो जहाज़ है उसके ऊपर चढ़ के क्या क्या नहीं किया, तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया, आग लगाई, इश्तियाल अंगेज़ी की। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस है और ये तमाम तर एविडेंस जो है इन अ कोर्ट ऑफ लॉ ये प्रेजेंट हो सकता है और हो भी रहा है। जहाँ तक आपने बात की कि 9 मई के अभी तक डिसीजंस क्यों नहीं हुए, उसमें भी आपको बता देता हूँ थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन के साथ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर दिया हुआ है कि आप सज़ाओं का जो है हतमी फैसला नहीं देंगे, ट्रायल्स आप कंटिन्यू करें, ट्रायल्स आप कंडक्ट करें। आपको याद होगा ये अटॉर्नी जनरल साहब की स्टेटमेंट थी कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस तो हो रही है वहाँ पे, लेकिन जो अनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर्स है या जजमेंट है वो उससे रोका हुआ है। अब मुझे बताएं कि कोई अदालत अगर रोक दे किसी अपने मातहत अदालत को, खा वो सिविल कोर्ट हो, खा वो मैजिस्ट्रेट का कोर्ट हो, खा वो अपनी एडिशनल सेशन जज साहब की कोर्ट हो, खा वो हाई कोर्ट हो, खा वो मिलिट्री कोर्ट हो, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट भी तो एक कोर्ट है ना, जो कि आर्मी एक्ट के अंदर जिसका एक सेटअप है, एक तस्वर है, ऑब्वियसली उसके भी जो जैग होते हैं वो प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करते हैं और इसी आइन और कानून के तहत ही होती हैं। किसी के फंडामेंटल राइट्स को जो है वो इन्फ्रिंज नहीं किया जाता, उनको एक फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का जितना भी एक प्रोसेस है वो दिया जाता है, वो अडॉप्ट किया जाता है। लेकिन जब आपका एक ऑर्डर ही जो मुल्क की इतनी आला अदालत है और उसने जो है आपको एग्जैक्टली यही बात मैं करना चाह रहा हूं। देखिए मुल्क का है, उसने रोका है हम ये नहीं कह सकते जजमेंट आपने प्रोनाउंस नहीं करनी, आपने प्रोसीडिंग्स आप जारी रखें, आप शहादतें लिखें, आप जरा करें उस पर, आप तमाम तर प्रोसीडिंग्स करें, लेकिन सज़ा नहीं सुनानी आपने। जो एक फाइनल फैसला है वो आपने नहीं देना, खा वो सज़ा होगी या उनको बरी किया जाएगा, वो फाइनल फैसले से रोका है। ये इशू है इस मुल्क के साथ कि यहाँ पे बैरिस्टर साहब देखिए, रातों रात आप मखसूस नशिस्तों के लिए कानून साजी कर सकते हैं। मैं ये तो कह रहा हूं, आपने मुझे बता दिया जनाब ये मसला है इसलिए प्रोसिक्यूशन नहीं हो पा रही है, सजाएं नहीं दिलवाई जा सकी। ये तो हमें भी पता है कि मसला है। उस मसाइल को, अदालती मसाइल को सॉल्व करने के लिए हुकूमत, पार्लियामेंट मौजूद है ना, आप कानून साजी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म के खिलाफ। तो आप इस सिस्टम को ठीक करने के लिए अब तक क्यों नहीं कुछ किया गया? मेरा सवाल ही आपसे ये था, बन्नू वाकया हो गया, कुछ नहीं किया गया। यानी जहां पे आपको लगता है कि आपको अपनी जरूरत है वहां फौरन कानून साजी भी हो जाती है।
نہیں قطعاً اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور 9 مئی جیسا افسوسناک جو واقعہ ہے, خدا کی قسم دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ کس طرح جو ہے ہم نے شہیدوں کو, تو دیکھیں نا ان کا اتنا مرتبہ ہے, آپ اسلام میں بھی مرتبہ ہے اور ویسے ہمارے معاشرے میں بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ جو سلوک ہم نے ان کے ساتھ کیا, معذرت کے ساتھ دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے. اس بات کو دل تسلیم نہیں کر سکتا کہ یہ ہمارے ہی لوگ تھے, یہ ہمارے ہی پیارے تھے, یہ ہمارے ہی شہری تھے جنہوں نے اس نوبت تک آ کے یہ تمام تر حرکتیں کی. میں ایک تھوڑا سا کلیریفائی آپ کو ضرور کروں گا اس بات پہ, اور کلیئر بھی کروں گا. وجہ یہ نہیں ہے, دیکھیں کنڈیشنلی جو ہے مارچ 28 کا جو ہے سپریم کورٹ نے کنڈیشنلی الاؤ کیا کہ جی آپ جو ورڈک آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں, ریزرو کیے ہوئے ہیں ملٹری کورٹس کو, کہ آپ وہ اناؤنس کر دیں. اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ عید سے پہلے 23 لوگ جو ہیں وہ بری ہو کے بھی آئے, وہ ریلیز بھی ہوئے. یہ 9 مئی والے تھے, جس کے خلاف مواد نہیں ہے تو نہیں ہے. مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مواد بنایا جائے یا ان کے خلاف ایویڈنس کریٹ کیا جائے. جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے جس نے پارٹیک کیا ہے اس تمام تر ایکٹیویٹی میں, چاہے وہ کوئی بھی ہے, اس کو چھوٹ اور معافی تو نہیں ہے. قانون تو آبویسلی حرکت میں آیا ہوا ہے اور اس کو ہم کو یہ نہ بتائیں کہ ہمیں آپ کا احساس ہے, عوام کو پتہ ہے کتنا احساس ہے, لیکن آپ کو مہنگائی اور مہنگی بجلی سے فوری آزاد ہم نہیں کرا سکتے. یہ بے بسی کا نوحہ مت سنائیے. آپ صرف بیان بازی کرنے کے لیے وزیر اعظم نہیں بنے, آپ کو عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے وزارت عظمیٰ کے مسند پر بٹھایا گیا. اب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.